ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا میں جتنے بھی حوادثات اور واقعات اچھے یا برے پیش آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے علم اور مرضی کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے. دن کا آنا، سورج کا عروج، سورج کا زوال، سورج کا غروب، رات کی ابتدا، رات کا عروج اور رات کا زوال، پھر صبح کی سفیدی، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا رکنا، گرمی کی شدت میں کمی، سردی کی شدت اور سردی کی شدت میں کمی، بارشوں کا بے موسم اور موسم پہ برسنا اور بارشوں کا رک جانا، انسان کا سانس لینا، دل کا دھڑکنا، کانوں کا سننا، زبان سے بولنا، یہ سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے. جب اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں، چلتا پھرتا انسان زمین پر پڑا ہوتا ہے، زمین پہ پڑا ہوا انسان کھڑا ہو جاتا ہے. جب اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں، شدید گرمی اور خشک سالی میں برسات کی بوندیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں، چلتی ہوئی ہوائیں رک جاتی ہیں، انسان کا دھڑکتا دل رک جاتا ہے، انسان سے قوت گویائی چھین لی جاتی ہے. یہ سارے کا سارا نظام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے.
اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ ایک عالم ہے، اور بعض روایات کے مطابق ایسے عالم ہزاروں ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے جتنے عالم پیدا فرمائے ہیں، جتنے جہان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہے ہیں، رزق پہنچ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کی حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ ہوائیں، فضائیں، چرند پرند، حیوانات، جنات، یہ تمام کے تمام حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ہر ایک کی زبان کو حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ اللہ رب العزت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی بادشاہت دی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی دعوت کروں، انہیں کھانا کھلاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، کھلانا پلانا میرا کام ہے، آپ بادشاہت کریں، اس چکر میں نہ پڑیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پھر بھی میری خواہش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ دعوت کا بندوبست کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مہینوں تک کھانے تیار کروائے اور میلوں تک لمبا دسترخوان بچھوایا، پھر اس پر کھانا رکھوایا، پھر ہوا کو حکم دیا کہ اس پہ چلتی رہے تاکہ خراب نہ ہو۔ جب سب تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ کھانا تیار ہے، اب اپنی مخلوق کو حکم کرو آ کر کھا لے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنی کون سی مخلوق کو حکم کروں، زمینی مخلوق کو، فضائی مخلوق کو، سمندر کی مخلوق کو، کس کو حکم کروں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ سمندر کی جو مخلوق ہے، پانی کی مخلوق ہے، اس کو آپ حکم فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ان سمندر کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ آج سلیمان کی طرف سے دعوت ہے۔ وہ سمندر کی ایک مچھلی کنارے پر آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلام کیا اور عرض کیا کہ سنا ہے آپ نے دعوت کی ہے؟ ہاں دعوت کی ہے۔ پھر کھانے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں یہ رکھا ہے کھانا، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ اس نے وہ سارا ایک لقمے میں کھا لیا، ایک لقمہ کر لیا سارا، اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ تو میرا ایک لقمہ ہے، باقی سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، فرمایا کہ یا اللہ واقعی مخلوق کو کھلانا میرے بس کا کام نہیں۔ پھر اس مچھلی نے شکایت کی کہ سلیمان اللہ کے پیغمبر، آپ کی اس دعوت کی وجہ سے میں ایک لقمے سے آج محروم ہوں، میں ایک نہیں میرے جیسی ہزاروں مچھلیاں ہیں سمندر میں، اور ہم میں سے ہر مچھلی کو اتنا کھانا 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، 2 دفعہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا جہان، اللہ تعالیٰ نے جتنے جہان پیدا کیے کتنے بڑے اور وسیع ہیں۔ ان جہانوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مخدوم کائنات بنایا ہے، باقی تمام چیزوں کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر آزمایا بھی ہے۔
کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جناب یہ تو بڑا خوشحال ہے، لگتا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے، اور یہ تو جناب بہت تنگی میں گزر رہا ہے، لگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں جو خوشحال ہے اللہ اس سے راضی ہے، اور جو بدحال ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ خوشحال کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دے کر آزما رہے ہیں کہ یہ خوشحالی میں مجھے یاد رکھتا ہے، یہ مجھے بھول جاتا ہے۔ اگر تو یاد رکھتا ہے تو یہ خوشحالی اس کے لیے مبارک ہے، اگر خوشحالی میں اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے تو یہ خوشحالی اس کے لیے عذاب آخرت کے اعتبار سے۔ بدحالی بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بدحالی، مصیبت، پریشانی یہ صبر اور تحمل سے برداشت کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے۔ اگر شکر صبر کے ساتھ آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے اور ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبتیں عذاب نہیں ہے، رحمت ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، البتہ تحقیق ہم تمہارا امتحان کریں گے خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مال، والانفس اور جان، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 5 چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف مسلط کر دیا جائے گا، حکمرانوں کا خوف، بیماریوں کا خوف، ٹھیک ہے نا جی، اور دنیا کے بہت سارے خوف ہیں۔ آیا اس خوف میں تم اللہ کو راضی رکھتے ہو یا اللہ کو بھول جاتے ہو؟ والجوع اور بھوک مسلط کر کے، تم پر بھوک مسلط کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، بے روزگاری ہوگی، تنگ دستی ہوگی، ایک ٹائم کا کھانے کا بھی کے لیے بھی روٹی نصیب نہیں ہوگی، ایسے بھی حالات ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس حال میں بھی شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ والجوع ونقص من الاموال، مال کے چھن جانے کا ڈر، نقصان، چوری ہو جانے کا خوف، مال کے ضائع ہو جانے کا ڈر۔ فصل تیار کھڑی ہے، اتنی بارش ہوئی کہ پھٹی کی ساری فصل ختم، کارخانے میں مال تیار ہے، تھوڑی سی تار کی اسپارکنگ ہوئی، شارٹ سرکٹ جلا، پوری فیکٹری کو آگ لگ گئی، سارا مال جل گیا، دکان کو آگ لگ گئی۔ سامان لینے جا رہا تھا کراچی، 8-10 لاکھ روپے رکھ کر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مال چلا گیا۔ ونقص من الاموال، یہ مال کا نقصان ہے، یہ چوری ہو گیا، گھر میں زیور رکھا ہوا تھا، چوری ہو گیا، ڈاکو آئے لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ بے روزگاری ہے، پیسہ بالکل بھی نہیں ہے گھر کی ضروریات پورے کرنے کے لیے بھی، یہ ہے نقص من الاموال۔ والانفس،
اور جان کے نقصان کا بھی ڈر. کبھی جان لے کر آزماتے. بیٹا چھین لیا، جوان بیٹا موت دے دی. چھوٹے چھوٹے بچے ان کے باپ کو موت دے دی. دودھ پیتا بچہ ہے اس کی ماں کو موت دے دی. ٹھیک ہے نا جی. خاندان قبیلے کنبے کو چلانے والا ہے اس کو موت دے دی. جان لے کر آزماتے. جان کا نقصان. کبھی جان کا نقصان ایسے ہوتا ہے حادثہ ہوا ہاتھ کٹ گیا، یہ بھی جان کا نقصان ہے. حادثہ ہوا دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں، یہ بھی جان کا نقصان ہے. اچانک فالج ہوا، سارا جسم پڑا ہوا بیکار، بات نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں ہلا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. چلنے پھرنے سے لاچار ہے، معذور ہے، یہ بھی جان کا نقصان ہے. نقص من الاموال والثمرات، اور پھلوں کا نقصان. گندم کا قحط کر دیا، مختلف میوہ جات کا قحط کر دیا، کارخانوں کی پیداوار گھٹا دی، فصلوں کی پیداوار گھٹا دی. ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے آزمانے کے طریقے ہیں اللہ کے. وہ ایک کوئی شخص چلا گیا مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ برکت دیں گے مال میں. اب اس نے نماز شروع کر دی. کہا جی بس فجر سے میں نماز شروع کروں گا. نماز پڑھ کر گھر پہنچا، ایک بھینس مر گئی. بولا یہ عجیب ہے. مولوی صاحب نے بولا برکت ہوگی، یہ تو بھینس ہی مر گئی. پھر ظہر کی نماز میں گیا، نماز پڑھ کے آیا، دوسری بھینس بھی مر گئی. عصر کی نماز پڑھ کر آیا، تیسری بھینس مر گئی. مغرب کی نماز پڑھی، چوتھی بھینس مر گئی. عشاء کی نماز پڑھ کر آیا، پانچویں بھینس مر گئی. تھی 5 بھینسیں. ایک بھینس کا کٹا جو وہ بچڑا بندہ ہوا تھا. ابھی وہ غصے میں، یہ مولوی صاحب نے دیکھو بولا تھا کہ مال بڑھے گا، یہ تو مال سارا ختم ہو گیا میرا. اب وہ کٹا اکیلا ہے، شور مچا رہا، بھیں بھیں کر رہا ہے. تب وہ غصے میں اس کو بول رہا ہے چپ کر چپ کر، ورنہ ابھی مصلی بچھا کر تو ایک سجدے کی بھی مار نہیں ہے، ابھی سجدہ کروں گا تو مر جائے گا. تو ہم میں بعض لوگ نیکی کرتے ہیں تاکہ دنیا کی نعمتوں میں برکت ہو. نہیں، لالچ میں نیکی نہیں کرو. سجدہ لالچ میں نہیں کرو. سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے بھی نہیں. جنت کے لیے بھی نہیں. اللہ کی رضا مل گئی تو سب مل گیا نا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. پھر اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں. ہمارے یہاں کے اپنے علاقے کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت والد صاحب کے رفیق اور دوستوں میں سے تھے حضرت فقیر منٹھار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہاں قریب میں ان کا مدرسہ ہے، وریاہوں کے گوٹ میں. ان کو ہم نے آخری عمر میں دیکھا، دل کا عارضہ تھا انہیں، اور طبیعت شدید خراب رہتی تھی. منہ سوجا ہوا، جسم میں تکلیف، درد. لیکن جب ان سے پوچھتے سائیں کیا حال ہیں، کہتے بھائی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. سمجھے نا جی. ہیں تکلیف میں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس لیے ٹھیک ہوں کہ میرے محبوب رب نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے، تو اس کی طرف سے تکلیف آ گئی. محمود اور ایاز، محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا. تو ایک دن اپنے غلام کسی کو بولا کہ جاؤ پھل توڑ کے لاؤ.
پھل توڑ کر لائے تو ایاز کو کہا کہ یہ کھاؤ، پہلے تم کھاؤ۔ تو ایاز کھانے لگا، کھاتا گیا بڑے مزے سے، ایسے مزے سے کھا رہا تھا جیسے بہت میٹھا ہو۔ ایاز نے کہا ایک مجھے بھی تو دو، میں بھی چکھوں۔ بادشاہ نے جو منہ میں رکھا تو کڑوا شدید۔ بولا ایاز اتنا کڑوا اور تو مزے لے لے کر کھا رہا ہے؟ تو اس نے جواب میں بڑی قیمتی بات کہی، آپ کے ان ہاتھوں سے ساری زندگی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، آج اگر اتفاق سے کوئی کڑوی چیز مل گئی ہے تو اس پہ ناشکری کیوں کروں، اس پر بھی ایسا ہی کھاؤں اس کو جیسے میٹھی چیزیں ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں کر رکھی ہیں، اگر اس کی طرف سے ایک زحمت آ جاتی ہے، ایک مصیبت آ جاتی ہے، ایک پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی اسی طرح ہم برداشت کریں جیسے اللہ کی نعمتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ آنکھیں دیے نعمت، کان دیے نعمت، ہاتھ دیے نعمت، پیر دیے نعمت، دل نعمت، گردے پھیپھڑے، ٹھیک ہے نا جی، ہر ایک چیز نعمت۔ انسان کے جسم میں صرف ایک چیز خراب ہو جائے نا تو پتہ نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ جاتے ہیں انسان کو، لیکن پھر بھی ویسی نہیں بنتی ہے بغیر پیسے کے اللہ نے دے رکھی ہے۔ پھر اس میں اگر کبھی بخار دے دیا، کبھی ملیریا ہو گیا، کبھی شوگر ہو گیا، کبھی ٹائیفائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، کوئی تکلیف آ گئی، یہ بھی اسی رب کی طرف سے جہاں اس نے اتنی نعمتیں دی، اس کو بھی برداشت کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اس آزمائش پر صبر۔ پھر یہ آزمائش یا تو عذاب کے لیے ہوتی ہے یا بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، یا عذاب کے لیے ہوتی ہے یا بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ پھر نشانی کیا ہے کہ یہ عذاب کے لیے یہ فرمائے کہ جس مصیبت، جس پریشانی، جس بیماری، جس تکلیف پر ہائے وائے زیادہ ہو نا، سمجھو یہ عذاب ہے۔ اور جس مصیبت پریشانی پر صبر ہو، ہائے وائے نہ ہو، ہائے میں مر گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، نہیں ہے، وہ بلندی درجات ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں بڑی تکلیف میں، سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی انہیں، تو ہمیں نظر آتا تھا کہ تکلیف میں ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر شمشاد صاحب یہاں قریب میں، تو میری اہلیہ سے پوچھنے لگے کہ مدنی کہاں گیا، تو کہنے لگے کہ ابا جی وہ ڈاکٹر کو لینے گئے، تو فرمانے لگے بھائی ڈاکٹر کو کیوں لینے گئے؟ عرض کیا کہ ابا جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو فرمانے لگے نہیں میری تو طبیعت ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی صبر اور ہمت دے رکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو ایسی تکلیف جس پر جو خندہ پیشانی سے صبر سے برداشت کی جائے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ایسا مال جس مال کے چھننے کے بعد انسان کو صبر آ جائے، اس مال کے چھننے پر بھی اجر ملے گا۔ صبر کرنے والے کے لیے فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ صبر کرنے والے کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، ہر مصیبت پر پڑھا جاتا ہے۔ مال گم ہو گیا، انا للہ پڑھو، فصل تباہ ہو گئی، انا للہ پڑھو، ٹھیک ہے نا جی، کسی بھی نقصان کی چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے صبر کرنے والے کا نشانی کہ وہ یہی کہے گا انا للہ۔ انا للہ کے کیا معنی؟ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مال بھی اللہ کا تھا، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور یہاں تو رہنا نہیں ہے، سب آخر جانا، دنیا چھوڑ کر ہی جانی ہے۔ ابا جی انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابا بھی اللہ کے تھے، میں بھی اللہ کا ہوں، اور ہم نے کون سا یہاں رہنا ہے، ہم نے بھی مر کر ابا جی کے آئیں پہنچنا، لوٹ کر وہیں جانا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی بھی نقصان پر اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے، اگر وہ چیز واپس لوٹنا ممکن ہوگی تو اللہ وہی چیز تمہیں لوٹا کر دیں گے۔ اگر وہ چیز سنت اللہ کے مطابق واپس لوٹانا ممکن نہیں کہ مرا ہوا دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ۔ ان کے انتقال پر حضور علیہ السلام کی یہ حدیث انہوں نے پڑھ رکھی تھی، سنی ہوئی تھی کہ انا للہ پڑھو گے تو اللہ اگر وہ چیز لوٹ سکتی ہے تو وہ دیں گے، ورنہ اس سے بہتر دیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، میں یہ سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور وہ لوٹ کر تو آئیں گے نہیں، لیکن نبی کا چونکہ حکم ہے اس لیے فرمایا کہ میں انا للہ پڑھنے لگی۔ عدت پوری ہوئی تو حضور علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو ابو سلمہ سے تو بہتر ہے نا، ابو سلمہ صحابی رسول اور حضور علیہ السلام خود رسول۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتے کہ اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کہ واقعی انا للہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا۔ شرط یقین کی ہے، شرط یقین کی ہے، چیز گم ہو گئی ہے انا للہ پڑھو، مال لوٹ لیا انا للہ پڑھو، کھڑی فصل کو آگ لگ گئی انا للہ پڑھو، فیکٹری جل گئی انا للہ پڑھو، عزیز و اقارب میں کوئی مر گیا انا للہ پڑھو۔ یہ ایمان والے کے لیے انا للہ و انا الیہ، یہ نہیں ہے ابھی تو تیرے مرنے کی بھی عمر نہیں تھی، تو کیوں مر گیا، تیری جگہ میں مر جاتا، یہ نہیں، اس کی مرنے کی عمر تھی تبھی مرا ہے وہ۔ ہمارے کہتے کوئی جوان مر جائے نا، کہتے ابھی تو بیچارے کے مرنے کی عمر نہیں تھی، غلط، اس کی عمر ہی اتنی تھی، یہی اس کی مرنے کی عمر تھی، اللہ نے اتنی لکھی تھی اس کی۔ کتنی بھی تکلیف ہو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، دل کو بھی سکون آئے گا اور اللہ رب العزت اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمائے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ جو مصیبت تکلیف پریشانی میں صبر کرنے والے اور انا للہ پڑھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بے انتہا خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے مصیبت میں کس چیز کا حکم دیا ہے بھائی؟ صبر۔ کس کا حکم دیا؟ صبر کا۔ شاید صبر زیادہ روٹی کھا کر آئے ہیں اس لیے نیند کا غلبہ ہے، اسے بول نہیں رہے ہیں آپ۔ مصیبت میں صبر کا حکم ہے۔ کس چیز کا حکم ہے؟ صبر کا حکم ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ نواسے تھے۔ ان کے نانا کی کتاب میں مصیبت میں صبر لکھا ہوا ہے، حکم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بی بی زینب نے بال کھول دیے، گریبان پھاڑ لیا، دوپٹہ گر گیا،
ہائی وائی کرنے لگی، یا یزید اور ابن زیاد کی دربار میں بین کرنے لگیں۔ آج بھی اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں، فلسطین میں مائیں، ان ماؤں کا حوصلہ دیکھو، اپنے بچے خود قبر کھود رہے ہیں، کیونکہ مرد نہیں ہیں ان کے پاس، شہید ہو گئے سارے۔ عورتیں خود قبر کھود کر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دفن کر رہی ہیں، لیکن اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا ہے، اپنے چہرے سے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد محمد رسول اللہ کی امت کی عورتیں مصیبت میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتار رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ اسی محمد رسول اللہ کے خاندان کی بچیاں اور خواتین اپنے چہروں کے پردے ہٹا دیں اور اپنے بال کھول لیں اور اپنے دوپٹے گرا دیں اور ہائی وائی کرنے لگ جائیں؟ بکواس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیٹ کا کاروبار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں نہیں بولوں گا تو مجھے نذرانہ نہیں ملے گا، اس لیے میں نے لمبی کہانی بنانی ہے۔ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 350 سال کے بعد آپ کی شہادت کے واقعے کو کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ کتنے 100 سال بعد؟ 350 سال بعد۔ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، صحیح ہے نا؟ واقعات تاریخ ہے۔ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ حضرت امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، یا کوئی اور بی بی زینب، بی بی سکینہ، بی بی شہر بانو، زین العابدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کئی، ہاں جنہوں نے مارا تھا انہوں نے پھر پیٹا تھا اپنے آپ کو، جنہوں نے مارا تھا انہوں نے پھر پیٹا تھا، مارنے والوں نے پیٹا، مرنے والوں نے اف بھی نہیں کہا، صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر گرا، انا للہ و انا الیہ، علی اکبر گرے، انا للہ و انا الیہ، قاسم گرے، انا للہ و انا الیہ، عبداللہ گرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 72 کے 72 گرتے گئے سب پر انا للہ و انا الیہ۔ یہ نہیں ہے میں لٹ گیا، میں اکیلا حسین رہ گیا، میرے سارے مار دیے، اب میں کہاں جاؤں، نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہمارے عقیدے میں اہل بیت دلیر تھے، کیا تھے؟ روتا دلیر نہیں ہے، روتا بزدل ہے۔ بہادر عورت اپنے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیتی، بہادر اور غیرت مند عورت اپنے چہرے کا پردہ نہیں ہٹنے دیتی۔ اس کی مثال آج کی فلسطین کی میری مائیں اور بہنیں ہیں، اپنے 6 مہینے کے بچوں کو خود قبر، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، خود کدال سے قبریں کھود رہی ہیں، لمبی ایسے قبر کھودی ہے، ہر ماں کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک بڑی عمر کی اماں جی ہیں، وہ ہر ایک سے لے رہی ہیں، بچے کو سلا رہی ہیں، بچے کو سلا رہی ہیں، بچے کو سلا رہی ہیں، ایسے بچوں کی لاشیں رکھی، اوپر پھٹا ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈالی، نہ یہ کیا نہ یہ کیا نہ کچھ کیا، ٹھیک ہے نا؟ جس نبی کی امت کی 1400 سال بعد، خاندان کی نہیں، امت کی بچیاں، ان میں اتنا صبر ہے، سوچو اس کے خاندان کی بچیوں میں کتنا صبر ہوگا۔ یہ ہم مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو نذرانہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو بھی تو چٹپٹی باتیں چاہیے نا، تو چٹپٹی باتیں کریں گے تو نذرانہ بھی ملے گا، ہاتھ بھی چومیں گے، واہ واہ بھی ہوگی، بلے بلے بھی ہوگی۔ سیدھی سیدھی بات بتاؤ گے تو آپ لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگے گی، تو پھر ہم سیدھی بات کیوں بتائیں؟ جب غلط بات بتانے میں آپ خوش ہو اور آپ غلط بات کی وجہ سے ہی ہمارے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، تو ہم بھوکے کیوں رہیں؟ سارا چکر۔ صرف یہ نہیں، وہ جب
سب کے سب شہید ہو گئے نا، تو ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کی لاشوں گھوڑے ہیں، ان لاشوں کو پائمال کیا گیا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس ظلم پر آل محمد کا صبر تھا، اس ظلم پر آل محمد کا صبر تھا. نہیں چیخے، نہیں چلائے، نہیں ہائے وائے، کچھ بھی نہیں، صبر. تو ہم لوگوں کو بھی اپنی مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس 10 محرم الحرام کو آئے، کالے کپڑے پہنے، خنجر اٹھایا، زنجیر اٹھائی، خون بہایا، باقی نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، جہاد ختم، کچھ بھی نہیں. یہ کوئی حسینیت ہے؟ حسینیت 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے. وہ شاعر نے کہا نا، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. سمجھے نا جی؟ یہ سجدہ، ہم پر خنجر تو نہیں چلتے نا؟ ہاں چلتے ہیں خنجر. آخری نماز عصر کی بھی ٹائم ہوا اکیلے، ایسے وقت میں اگر نہ بھی پڑھتے تو امام حسین گنہگار نہیں ہوتے، لیکن پتہ تھا میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. 22,000 کا لشکر کھڑا ہے، تیریں 32 تیروں کے نشانات لگے ہوئے، اور اس کے علاوہ جسم پر تلواروں کے نشانات لگے ہوئے، خون میں لہو ہے، وضو کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. سجدے میں گئے، وہیں سر تن سے جدا کیا گیا. بتاتے تو ہم یہ ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے نا. بتاتے ہیں کہ امام حسین نے ظالم حکمران کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، لیکن ہم ووٹ سارے ظالموں کو دیتے ہیں. آج کے یزید ہے نا، یہ نہیں ہے. یزید بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. یزید بھی مسلمان تھا، کافر نہیں تھا، لیکن اہل بیت پر اس نے ہاتھ اٹھایا. زانی شرابی تھا، عیاش تھا. آج والے ہمارے حکمران تہجد گزار ہیں؟ ہاں، پہلے والے حکمران تہجد گزار تھے؟ خواہ یزیدیت پر لعنت، یزیدیت پر. آج کے یزیدیوں کو ووٹ دے کر بیٹھے ہوئے. یزیدیت پر لعنت تب کرو جب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کا اظہار کرو، ان کے غلط کو غلط کہو، ان کے صحیح کو صحیح کہو. پھر تمہیں یزیدیت پر، یزید فرد واحد کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک نظریہ ہے، حسینیت بھی ایک نظریہ ہے. یزیدیت باطل نظریہ ہے، حسینیت حق نظریہ ہے. یزیدیت بے نمازی ہونا ہے، حسینیت نمازی ہونا ہے. یزیدیت مجاہد، یزیدیت مجاور بننا ہے، اور حسینیت مجاہد بننا ہے. یزیدیت روزہ دار، یزیدیت شرابی ہونا ہے، اور حسینیت شراب سے پاک زندگی گزارنا ہے. یزیدیت گناہوں سے آلودہ ہے، حسینیت گناہوں سے پاکیزہ ہے. یزیدیت بے پردگی ہے، حسینیت سراپا پردہ ہے. یزیدیت بے حیائی ہے، حسینیت سراپا حیا ہے. یزیدیت جھوٹ ہی جھوٹ ہے، حسینیت سچ ہی سچ ہے. اب اپنے اپنے گریبان میں دھانک لیں، میں اپنے گریبان میں دھانک لوں کہ میرے اندر کتنی یزیدیت بھری ہوئی ہے. اگر میرے اندر 90% یزیدیت بھری ہوئی ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، ملاوٹ بھی کرتا ہوں، کاروبار میں بھی ڈنڈی مارتا ہوں، روزے بھی نہیں رکھتا ہوں، داڑھی بھی مڈاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تمام گناہ بھی کرتا ہوں، 90% میرے اندر یزیدیت بھری ہوئی ہے، پھر مجھے یزیدیت پر لعنت کہنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود بھی یزید ہوں. پھر مجھے حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسینیت تو مجھ میں ہے ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، حسینیت صرف 1 محرم سے 10 محرم تک نہیں ہے. حسینیت سال کے 12 مہینے ہے. حسینیت ہر مہینے کے 4 ہفتے ہے. حسینیت ہر دن کے 24 گھنٹے حسینیت ہے. جب تک اپنی زندگیوں میں یہ نظریہ لاگو نہیں کریں گے،
تب تک محض جلوس نکال کر، نعرے لگا کر، سر پھاڑ کر، ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کو کافر کہہ کر کوئی حسینیت کی خدمت گزاری نہیں کرتا۔ دیکھ لو حسین قرآن کا عالم، حسین قرآن کا، جہاں عالم ہوں وہ حسینی، حسین قرآن کا قاری، جہاں قاری زیادہ ہوں وہ حسینی، حسین قرآن کا حافظ، جہاں حافظ زیادہ ہوں وہ حسینی، حسین 5 وقت کا نمازی، جہاں نمازی زیادہ ہوں وہ حسینی، حسینی زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والا، جہاں زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرنے والا زیادہ ہوں وہ حسینی، حسین مسجدوں کو آباد کرنے والا، جہاں مسجدیں زیادہ ہوں وہ حسینی، حسین حج کرنے والا، جو حج کرنے والے ہوں وہ حسینی، حسین امانت دار، جو امانت داری کرنے والے ہیں وہ حسینی، حسین شرم و حیا کا پیکر۔ یہ تو بحث کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ کیا شیعہ، کیا سنی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، بات ہی 2 اور 2 4 والی نے بھی پیار ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔